نبينا بنور هدينا محمد نبينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین محترم، ہماری گزشتہ گفتگو وحی خفی کے بارے میں تھی، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی مطلوب ہے، دوسری وحی غیر مطلوب. اور غیر مطلوب بھی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. جس طرح قرآن آپ پر نازل ہوتا، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، جس کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں. سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ. لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ نے جس طرح مجھے قرآن عطا کیا ہے، اسی طرح قرآن کے ساتھ اس جیسی چیز اور بھی مجھے عطا کی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہی وحی ہے. آپ نے اس وحی خفی کی روشنی میں اپنے قول و عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں نے اس کو قبول کیا، اور قبول بھی اس طرح کیا کہ دل و جان سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام لانے سے قبل ہم کیا تھے، اور اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور آپ کے قول و عمل کو اپنانے کے بعد ہماری ذات کیا سے کیا بنتی گئی، ہمارے اندر کیا تبدیلیاں آئیں، کیا خوبیاں آئیں، ہمارے اندر سے ایک نیا انسان اٹھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لوگوں کو بدلا اور بڑا خوبصورت انسان بنایا، ان کو اللہ کے قرب تک پہنچایا، ان کو اللہ سے واقف کرایا، ان کے اخلاق درست کرائے، اور اسی طرح انہیں بہترین تعلیمات دیں. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو یہ تاکید فرمائی کہ بلغوا عنی ولو آیا. کسی بھی مسلمان کے پاس میری کوئی بات بھی ہو، اس کو اپنے تک مت رکھے، اس کو دوسرے تک پہنچا دے. اسی طرح آپ یہ بھی فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، اور آپ نے انسانی حقوق کا ایک پہلا چارٹر جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس موقع پر پیش کیا، جس میں تمام انسانوں کو مساوات کا، برابری کا درس دیا، ظلم، زیادتی، دھوکہ اور فراڈ، اس سے بچنے کی آپ نے تاکید کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی ساتھیوں کو یہ تاکید بھی کر دی اور فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب. سنو، جو موجود ہے وہ ان تک میری یہ سب باتیں پہنچا دیں جو آج موجود نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دعا بھی دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کے اعمال کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں. انہیں بتاتے ہیں کہ سنت رسول یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے. آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها. اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، پھول کی طرح اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو غور سے سنتا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح یاد کرتا ہے، اور پھر اس کو دوسرے تک ویسے ہی پہنچا دیتا ہے جیسے اس نے مجھ سے سنی ہوتی ہے. یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تاکید. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو تاکید فرمائی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب تم نے یہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے، صحیح راہ دکھانے کے لیے اٹھائی گئی ہو،
تمہارا کام یہی ہے کہ لوگوں کو معروف بات کا حکم کرو۔ معروف ہر وہ شریفانہ بات ہے جو انسان کے اخلاق کو نہ بگاڑے، انسان کے کردار کو سنوارے اور اللہ سے جوڑ دے اور بے حیائی سے بچائے۔ اور منکر ہر وہ چیز ہے اللہ کی جس میں نافرمانی آتی ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی اس میں ہوتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے تھے اور نبی علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے کہ میری باتیں دوسروں تک پہنچیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں ہے، کہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محفل میں بیٹھ کے میں آپ کی احادیث کو لکھا کرتا تھا، تو مجھے قریش کے بزرگ صحابہ نے روک دیا کہ آپ ایک انسان ہیں، آپ کو کبھی غصہ بھی آتا ہے اور کبھی آپ مزاح بھی فرما رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی ہر بات مت لکھا کرو۔ تو ان کی یہ تاکید سن کے میں نے لکھنا بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محفل میں میں بیٹھا تو آپ نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے فرمایا، عبداللہ کنت تکتب، عبداللہ تم تو میری احادیث لکھا کرتے تھے، خیریت ہے؟ تو عبداللہ نے عرض کی، اللہ کے رسول یہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس وجہ سے مجھے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ اکتب واللہ لا یخرج منہ الا حقا، عبداللہ میری ہر بات لکھا کرو، اللہ کی قسم اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ یہ تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام تھا آپ کا۔ آپ سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول آپ بڑا مزاح فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہاں میں مزاح کرتا ہوں، مگر انی لا اقول الا حقا، مزاح میں بھی اگر بات کروں گا تو صحیح بات کروں گا، سچ کروں گا، وہاں بھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو لکھا کرتے۔ آج یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے اور ویسٹ کی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کے تھیسز میں اس بات کو قبول کیا گیا ہے کہ واقعی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں آپ کے صحابہ میں 49 صحابہ کے نام ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ کے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تھا۔ اور صحیفہ حمام ابن منبہ تو ہم جانتے ہیں، جس کو ملک کی عالم اسلام کی ایک بہت عظیم المرتبت شخصیت جناب ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا انکشاف کیا، اور یہ وہ صحیفہ ہے جو جناب حمام ابن منبہ نے اپنے استاد محترم جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا، مگر اصل صحیفہ کہاں ہے کہیں نہیں مل سکا۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انکشاف ہے اور بہت بڑا کام ہے پچھلی صدی کا جو انہوں نے کیا ہے، کہ انہوں نے اس صحیفے کو ویسٹ کی لائبریریز سے نکالا اور اس پر تحقیق کی اور پھر اس کو شائع کیا، اور پھر اس پر جو ریمارکس لکھے اس میں اہم بات یہی ہے کہ اس صحیفے کی ایک ایک حدیث وہ ہے جو اس صحیفے کے انکشاف سے پہلے ان کتابوں میں روایت ہو چکی ہے جو 2 صدی ہجری اور 3 صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جبکہ ان مؤلفین کے پاس یہ صحیفہ نہیں تھا، مگر زبانی روایت بھی بڑی احتیاط سے ہوئی ہے۔ اور یہ صحیفہ آج اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اس کی زبانی روایت بھی درست ہوئی اور اس کی تحریری روایت بھی ثابت ہو گئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو چاہا تھا اللہ نے اس خواہش کو پورا کر دکھایا، اور الحمدللہ امت مسلمہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اپنے ہاں محفوظ پاتی ہے اور وہ موجود ہیں۔ ان کتابوں کو دیکھیے،
ان کا مطالعہ کیجئے، ایک سند ہے اور ایک متن ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کرا دی اور امت کی رہنمائی کا سامان فراہم کر دیا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس سامان سے، اس میٹیریل سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارا آج کا پروگرام اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر میری گفتگو کے متعلق کچھ آپ نے کہنا ہو یا کچھ رائے دینی ہو تو آپ دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد احادیث جمع کی گئیں، تو ان پر کس طرح اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنا شروع کر دیا تھا، اور جیسا میں عرض کر چکا ہوں 49 کے قریب ایسے صحابہ کی تعداد ملتی ہے جنہوں نے اپنے لیے خود نبی علیہ السلام کے احادیث کو لکھ کے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بات کہنا بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ 300 سال بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو موطا ہے وہ موجود ہے، وہ 130 ہجری میں اندلس پہنچ چکی تھی اور وہ مدینہ میں ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور ان سے پہلے ان کے جو مشائخ ہیں، ان کے جو ٹیچرز ہیں، ان کی بے شمار کتابیں ہیں، موطا ان کے دور میں بھی لکھی گئی تھی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ 300 سال بعد، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، کتابیں موجود ہیں۔ صحیفہ حمام المنبہ کی میں بات کر چکا ہوں، وہ بھی الحمدللہ چھپ چکا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ 300 سال کے بعد احادیث لکھی گئیں یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا ہے، احادیث کا نہیں، تو پھر ان پر کیسے اعتماد کریں ہم کہ احادیث بھی صحیح ہیں یا تو محفوظ ہیں اب تک؟ دیکھیے، قرآن مجید میں اگر اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، تو اسی آیت کو ہم لے کے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اسی قرآن مجید میں ایک اور مقام، بلکہ 2 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول، ہم جب آپ پر قرآن اتارتے ہیں تو آپ فاتبع قرآنہ، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے، فاتبع قرآنہ۔ پھر فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن مجید کو بیان کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ بیان کیا ہے؟ صرف قرآن کو سنانا ہے آپ نے، بلکہ قرآن مجید کو ایکسپلین بھی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قول اور عمل سے ثابت کر کے دکھانا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کے مطابق میری زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری بھی خود لی تھی کہ بیان کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ تو اس لیے جس طرح قرآن مجید کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ اس کو ایکسپلین کرانا میرا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کروایا ہے اور وہ چیز بھی محفوظ ہو گئی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو صرف اپنے مقصد کے لیے چن لینا یہ درست طریقہ نہیں ہے، پورے قرآن مجید کو لے کے ہم چلیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی قول فرمایا، جو بھی آپ نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی تھی۔ ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو حدیث کے موضوع پر ہی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا حبيبي نور سطع في المدينة محمد نبي